بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم بستری کے 14 آداب و مسائل۔ نمبر 1، بیوی سے جماع آفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جماع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی اور اخروی برکتوں سے بھی نوازے گا۔ نمبر 2، جماع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے، اس لیے قبل از جماع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی باتیں کرے اور جماع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ نمبر 3، جماع سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 4، جماع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکورہ ہے کہ جماع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ ساری احادیث بھی ضعیف ہیں جن میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ نمبر 5، بحالت احرام اور بحالت روزہ جماع ممنوع ہے، باقی دن و رات کے کسی حصے میں جماع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جماع کرنا منع ہے، مگر جماع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جماع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جماع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحیضہ سے جماع کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا حیض و نفاس سے باقی کی حالت میں جائز ہے، اور جماع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جماع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جماع کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جماع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ نمبر 7، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان 2 باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے اوورل سیکس کرانا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ 8، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کرانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عموماً شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقہ مباشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کے سامنے عہد رسول کی اس انصاری عورت کا واقعہ ہونا چاہیے جس کے قریشی یعنی مہاجر شوہر نے اس سے اپنے یہاں کے طریقہ سے مباشرت کرنا چاہا جو انصاری کے یہاں معروف نہ تھا، تو اس کی بیوی نے اس بات سے انکار کیا اور کہا ہم صرف ایک ہی انداز سے جماع کے قائل ہیں، لہٰذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو، یہاں تک کہ یہ بات رسول تک پہنچ گئی اور اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے۔ 9، نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا تو وہ فوراً رب کی طرف التجاءات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کروا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا ہے کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 10،
ایک ہی رات میں دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ نمبر 11، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہیں، حتیٰ کہ سحری بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، جب جماع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جماع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 13، اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جماع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ نمبر 14، میاں بیوی کی خلوت اور جماع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو جماع کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیوز بناتے اور پھیلاتے اور دیکھنے والے۔ نبی کا فرمان ہے، میری تمام امت معاف کر دی جائے گی مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اے فلاں، میں نے رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلامی غیرت و حمیت پیدا کرے، حیا کی دولت سے مالا مال کر دے، بے حیائی سے کوسوں میل دور